درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج جو میں نے آپ کو حدیث پاک سنانی ہے، سچ اے بیوٹیفل حدیث، اور اس حدیث پاک سے دو بڑی خوبصورت باتیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملے گا، سیکھنے کا موقع ملے گا۔ The beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, "Inna Allah wakkala bi qabri malakan." Undoubtedly, Allah Azza wa Jal has appointed an angel to my grave. أعطاه أسماع الخلائق, who has been granted the ability to hear the voice of every creature. اس فرشتے کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ساری مخلوق کی آوازیں سن لیتا ہے. Not only for human being, every creature. اچھا اب آگے سنیے, what is the duty of that angel? فَلَا يُصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِإِسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك. نبی پاک فرماتے ہیں, hence whosoever recites salat upon me until the day of judgment, the angel presents to me that person's name along with his father's name and says so and so Fulan bin Fulan has recited salat upon you this time. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دو بڑی خوبصورت باتیں سمجھنی ہیں. پہلی بات, وہ اینجل اپوائنٹڈ ہے, دربان ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر. نبی پاک اینجلز کے بھی آقا ہیں, ماسٹر آف اینجلز ہیں, فرشتوں کے بھی آقا ہیں. جب اس اینجل کی لسننگ پاور کا عالم یہ ہے کہ بریڈفورڈ میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ درود پڑھے, فرشتہ مدینے میں سن لیتا ہے, تو مجھے بتاؤ میرے آقا کی سماعت لسننگ پاور کا عالم کیا ہوگا, جو سب کے آقا ہیں ان کی لسننگ پاور کا. اچھا اس کے پاس صرف لسننگ پاور نہیں ہے, ریکگنائزیشن کیسا ہے, پاور اس کے پاس کیسا ہے, علم, وہ یہ بھی پہچان لیتا ہے کہ صلات پڑھنے والا, درود پڑھنے والے کا نام کیا ہے, اس کے فادر کا نام کیا ہے. تو جب فرشتے کے علم کا عالم یہ ہے تو میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو یہ عقیدے والی بات بہت ایزیلی اس حدیث سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو صلاۃ و سلام میں ہم شعر پڑھتے ہیں نا, کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ تو ثابت ہو گیا اس حدیث پاک سے. Now come towards another beautiful point. وہ عشق کی بات, ایک عقیدے کی بات ہوگی, ایک عشق کی بات. دنیا میں جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو, رسپیکٹ, بہت لو ہو جس کا دل میں, اور کوئی آ کر آپ کو بتائے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا ذکر وہاں ہو رہا تھا, اس پرسنالٹی کے پاس آپ کی بات ہو رہی تھی, تو بندہ بڑا انجوائے کرتا ہے, بہت خوش ہو جاتا ہے, واقعی میرا ذکر ہو رہا تھا. فار ایگزامپل, چونکہ یہاں ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے بیٹھے تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کا ذکر آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہا ہے, ابھی تو میں نے ایگزامپل دی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے, اور اگر یہ سچ ہو تو کتنا اچھا لگے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار واقعی میرے پیر صاحب کے پاس میری بات ہوئی تھی, ذرا بتاؤ نا کیا بات ہوئی. اچھا پیر صاحب نے کیا فرمایا ہے, ایک ہی بات کو بندہ 2-3 بار سنتا ہے کہ ذرا دوبارہ بتائیں نا کیا ذکر ہوا تھا. کیوں؟ بیکاز ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں, رسپیکٹ ہے, ان کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا گیا, ہمیں اچھا لگا. سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو کہ وہ ادھر درود پاک پڑھے, ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں لے. ہے صرف میرا نام نہیں, میرے فادر کا نام بھی. اور جتنی بار میں ریسائٹ کروں درود پاک, if I recite 100 times درود پاک a day, 100 times daily میرا نام بارگاہ رسالت میں جائے گا. یعنی یہ تو گیٹ پاس ہو گیا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرا نام پہنچانے کا. کتنا زبردست فارمولہ ہے کہ میرا نام روز آقا کی بارگاہ میں لیا جائے. حضور آپ کا غلام ہے, بہت دور UK میں رہتا ہے, گناہ گار بھی ہے, مگر حضور آپ سے محبت بہت کرتا ہے, آپ پر روز درود بھیجتا ہے. فرشتہ بار بار میرا نام لے, میرے والد کا نام لے. دیکھو دنیا کا بھی یہ دستور ہے, یہ ٹرینڈ ہے کہ اگر کوئی بیگر, اگر کوئی فقیر آپ کے ڈور سٹیپ پر روز آئے تو آپ بھی کہتے ہیں روز آتا ہے, آج اس کا کام کر دو. ہے یہ روز آتا ہے, بیچارہ روز آتا ہے. سچ بتاؤ جس کا نام روز بارگاہ رسالت میں لیا جائے, 200 ٹائمز لیا جائے, کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے نا کہ میرا غلام مجھے روز یاد کرتا ہے, چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں, آج اس کا کام کر دیتے ہیں, آج اس پر نظر فرما دیتے ہیں, میرا تو سارا کام بن جانا. یقین کریں, بلیو کریں,
جو بھی کلیمٹیز ہیں، پرابلمز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، میں جانتا ہوں مجھے پرچیاں ملتی رہتی ہیں جب میں UK آتا ہوں، گھروں میں بیماریاں ہیں، فیملی پرابلمز ہیں، فائٹنگ ہیں گھروں میں، جناب کاروبار کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو، ایک بات یاد رکھنا، اگر نبی پاک نے ایک بار توجہ فرما لی نا، ایک بار نظر فرما لی، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت یہی تو سمجھاتے ہیں، کہتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، کہتے بہت ساری گتھیاں ہیں قسمت میں، ڈیفیکلٹیز ہیں، گھبراؤ نہیں، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس ایک نگاہ پڑھنی ہے، میرے سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں، حضور ایک نگاہ کرم فرمائے۔ تو درود یہ وہ وظیفہ ہے، میرے اسٹوڈنٹ سے بھی عرض کروں گا، میں ٹیچر سے بھی عرض کروں گا، میں باقی اسلامی بھائیوں سے بھی عرض کروں گا، کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے، جب ہم بہت زیادہ اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں، سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری جو نفلی عبادات ہیں اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، علم بھی عبادت ہے یقیناً، لیکن درود سے زبان تر رہنی چاہیے، ذکر و اذکار بھی ہونا چاہیے، یاد مصطفیٰ بھی ہونی چاہیے، یہ وہ خوبصورتی ہے آپ کی زندگی کی کہ آپ کی زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ آج انشاءاللہ میں کچھ ایسے بزرگوں کی بات کریں گے ہم انشاءاللہ کہ جو علم کا سمندر بھی تھے مگر عمل کا یوں سمجھیے وہ پہاڑ بھی تھے، وہ علم کے اندر بھی بہت زیادہ آگے تھے مگر عمل میں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ اللہ ایسے بزرگوں کا ہمیں فیضان نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اینسسٹرز کو جو شوق تھا نا، جو ان کو علم سیکھنے کا جذبہ تھا، انتھوزیازم تھا ٹو گیٹ دا نالج آف دین، وہ آج بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ کیسا جذبہ تھا؟ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ اب صحابی تو ویسے ہی جنتی ہے، ہر صحابی نبی وہ تو پہلے ہی جنتی ہیں، نبی پاک کے ساتھی ہیں، مگر اس کے باوجود علم دین سیکھنا، حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کا جذبہ کیسا تھا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزٹڈ ایجپٹ، مصر کا سفر آپ نے اختیار کیا، اور وہاں ایک اور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں گئے تھے؟ واٹ از دا انٹینشن ٹو وزٹ ایجپٹ؟ ٹو لسن اے حدیث، اونلی ون حدیث with حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا وہاں پہنچے تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا استقبال کیا، انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ریزن پوچھا کہ حضور کیوں آئے ہیں، واٹ از دا ریزن یو کیم فرام مدینہ منورہ ٹو ایجپٹ؟ Then he answered, I just came here because to hear a one hadith from you. اللہ اکبر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے وہ حدیث آپ سے سننے آیا کہ وہ حدیث کو سننے والا آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی باقی نہیں بچا ہے، you are only one جس نے یہ حدیث سنی تھی اور وہ آج الائیو ہے۔ تو اب حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث پتہ ہے کون سی تھی جو انہوں نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کسی نے مومن کی ایک برائی چھپائی، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی and then right away he again traveled to Medina Munawwara from Egypt because his target is achieved۔ حدیث سننے آئے تھے، وہ حدیث سنی اور واپس چلے گئے۔ یہاں دو باتیں سیکھنی ہیں، ایک تو جو شوق تھا، جو جذبہ تھا، آج علم دین ہمارے فنگر ٹپس پر ہے، آج کتابیں موجود ہیں، آج انٹرنیٹ پر بکس ڈاؤن لوڈنگ کے لیے موجود ہیں، آن لائن علوم موجود ہیں، but nobody have time to learn حدیث، قرآن and علوم دینیہ۔ but try to understand ہمارے صحابہ کا کیا عالم تھا، ہمارے بزرگوں کا کیا عالم تھا۔ اور اسی طرح دوسری چیز کہ یہ حدیث کون سی تھی، اس حدیث میں کتنا سبق ہے کہ جو کسی کا ایک عیب چھپائے، سم ٹائم ہمیں کسی کا کوئی پرابلم پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کے پرابلم ہو گیا ہے، اس کے ساتھ یہ مسٹیک ہو گئی ہے، اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، انسان ہے نا، انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے، ہو گئی مسٹیک۔ اچھا ہمیں کیا چاہیے، جیسے ہی مسٹیک پتہ چلی دوسرے کو فون کیا، پتہ چلا وہ فلاں آدمی، ہاں اس نے یہ مسٹیک کی ہے، وہی جو بڑا نیکی والی باتیں کرتا ہے۔ اچھا اگر وہ شخص کوئی عالم دین ہے یا اگر کوئی وہ دین کا مبلغ ہے تو اب تو اس کی عیب اور چھپانا چاہیے کہ لوگ کہیں دین سے دور نہ ہو جائیں، لیکن لوگ مزید مزے لے کر، ارے بھائی وہ مسجد کے امام صاحب کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، فلاں جناب عالم دین نے یہ مسٹیک کر دی ہے، فلاں مبلغ صاحب نے مسٹیک کر دی ہے، فلاں وہ جو بزنس مین ہے اس نے یہ مسٹیک کی ہے۔
क्यों हम चाहते हैं कि लोगों की बुराइयां हम लोगों तक पहुंचाएं? मुसलमान वो होता है जो पर्दा पोशी करता है। और याद रखो, अगर हम किसी के ऐब छुपाएंगे, अल्लाह हमारे ऐब छुपाए। उस दिन से डरो कि जिस दिन आप किसी के ऐब उछालते हैं ना, अपने बारे में गौर करो कि हमारे ऐब कितने हैं, जो मैंने अकेले में गुनाह किए हैं, जो अकेले में खताएं की हैं। अगर वो लोगों को पता चल गई, जब अल्लाह ने मेरे ऐब छुपाए हैं, तो हमारा काम है कि हम मुसलमानों के ऐब छुपाएं, कभी भी ना बताएं। पता चल भी जाए, अच्छा मजे की बात पता क्या, उलमा तो जो हमारे बुजुर्ग थे ना, उनको अगर किसी की मिस्टेक देख लेते ना, तो ऐसे रियलाइज कराते जैसे देखा ही नहीं है, वो ताकि वो शर्मिंदा ही ना हो। और हम हैं कि उसको भी शर्मिंदा करते हैं और न जाने किस किस को बताते हैं। अल्लाह करे कि हम मुसलमानों के खैर खा बन जाए।